یہ بات درست ہے، اس کو ہمیں کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان قدروں کو اختیار نہ کر سکے جو ہمارے آقا نے ہمیں دی۔ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا، مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں۔ ہم تو تانبے پہ نظر جمائے ہوئے ہیں اور چاندی وہ لوگ لے گئے۔ اقدار عالیہ، رویوں کی خوبصورتی، قوانین کی بالادستی اور زندگی کا بہت سارا جمال وہ ہم سے چھین کے لے گئے۔ یہ خزانہ ہمارا تھا، لیکن صاحب جام اسی کا جو بڑھ کے تھام لے، جو بھی محنت کرے۔ ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ شارلمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے، ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھیں۔ وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا جب پیرس میں کیچڑ تھا اور بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب وہ سواد آشنا بھی نہیں تھے، حرف آشنا بھی نہیں تھے، اور ہمارے منجم ستاروں پہ کمندے ڈالتے تھے۔ جب ہم محنت کرتے، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کا ضابطہ ہے، لیکن جب ہم جو ہیں وہ پیچھے آ گئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر جام تھام لیا۔ یہ بات میں ضرور کہوں گا، خیر کی قدریں جہاں بھی ہیں، کسی کفر کے معاشرے میں بھی ہیں، لیکن وہ پھوٹتی میرے حضور کے قدموں سے ہی ہیں۔ چوکھٹ اسی سے ہی فیض اور نور اور روشنی پھوٹی ہے، اجالے یہی سے گئے ہیں، ورنہ انسان آج بھی زنجیروں میں جکڑا ہوتا۔ وہ کیسا سماج تھا کہ جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ آتا تھا تو معاشرہ اسے داد دیتا تھا کہ تو نے اپنی آبرو بچا لی، تو نے اپنی عزت بچا لی۔ اور یہ اتنا بڑا گھنونا جرم، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ قتل کا ہوگا۔ اور قتل میں بھی وہ بچیاں جو زندہ درگور کی گئی، ان کا مقدمہ پہلے لایا جائے گا۔ قرآن بتاتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، اللہ کی عدالت ہوگی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ اب ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں کیوں قتل کیا گیا۔ ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر لی گئی، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی، زندگی کا پھول ابھی کھلا ہی نہیں تھا کہ مرجھا گیا۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے ظالم باپوں نے یہ قیامت کیوں اٹھائی، یہ غضب کیوں توڑا، ہمارے معصوم دامن پہ کون سا داغ دیکھا کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہماری زندگی نوچ لی۔ کہتے ہیں گڑھا کھودتے تھے، تاریخ پڑھیں، دل آج بھی خون کے آنسو روتا ہے، اور گڑھا کھود کر کے اس میں کھلونے رکھتے اور بچی وہاں بیٹھ جاتی اور کھلونوں سے کھیلنے لگتی، اور وہ اوپر سے ریت ڈالتے، اور وہ بچی پہلے پہل تو اس کو کھیل سمجھتی اور وہ اس کھیل میں خود شریک ہوتی، لیکن جب اس کے کندھوں سے اوپر تک ریت بڑھتی اور اس کی سانس دبنے لگتی، پھر اسے سمجھ آتی یہ کہانی کوئی اور ہے۔ پھر وہ معصوم اور ننھے ہاتھ جوڑ کے اپنے باپ سے زندگی کی بھیک مانگتی، لیکن ظالم سفاک باپ ریت ڈالتا، اور یوں اس کی سسکیاں، اس کی آہیں، اس کی چیخیں، اس کے آنسو اس ریت میں دب جاتے۔ اور اس معصوم ننھی چڑیا کے لیے نہ کوئی موم بتیاں جلانے والے تھے، نہ کوئی اس کے لیے احتجاج کرنے والے تھے، اور نہ کوئی اس کی FIR کٹتی تھی۔ باپ کو بھی داد ملتی، ماں کو بھی داد ملتی، معاشرہ صفاق اس پہ ماتم کرنے کی بجائے اس پہ خوشیوں کا اظہار کرتا۔ پہلی آواز پورے عرب میں جو اٹھی اور بلند ہوئی وہ میرے حضور کی تھی، بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ پہلی آواز تھی۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، اس ظالمانہ سماج کے خلاف جو ہے وہ علم جہاد میرے حضور نے بلند کیا، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور کہا جو دو بیٹیاں، دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کا نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ یوں میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں کری۔ یہ جب میرے حضور نے فرمایا، مجمع سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضور کیا جس کی دو بیٹیاں نہیں ہیں اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا؟ کسی بیچارے کی دو بیٹیاں نہ ہو، ایک بیٹی ہو، تو کیا اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا کہ وہ آپ کا ساتھ پائے؟ حضور نے فرمایا اسے بھی ملے گا، لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس سوال کے پیچھے کی کیفیت دیکھیے۔ اس کی ایک بیٹی تھی،
کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں اور کہاں ایک بیٹی والا کہتا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹی۔ یہ تھا لایا ہوا میرے حضور کا نظام۔ بیٹیوں والے فخر کرنے لگے کہ ہماری بیٹیاں، یہ ہماری بخشش کی ضمانت ہوگی، 2 بیٹیوں کا نکاح کر لو، بخشش کی ضمانت۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے کسی امر میں بحث کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا لا ادری، مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر کیا ہوا اس سے؟ اللہ کا دست قدرت کہہ رہے ہیں، باقی کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس۔ اس نے دست قدرت والا ہاتھ میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور کہہ رہے ہیں۔ میرے رب نے دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر ہوا کیا؟ سن لو اگلے لفظ۔ دست قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کر۔ سینے میں نور آ گیا، سینے میں علم آ گیا۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے ہو۔ اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھئے۔ فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے۔ 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے۔ کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ کب؟ جو قرب قیامت میں آئیں گے۔ میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا۔ آپ 2 سال 4 سال 5 سال سے میرے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ رہے ہیں، شکلوں کو پہچانتا ہوں، ناموں کو نہیں جانتا۔ کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نذیر صاحب، ندیم صاحب، فلاں صاحب، وہ آپ کے، میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا۔ تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا۔ تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعۃ المبارک کو یہاں آتے ہیں، تو جہاں 2 مہینے کے بعد درس قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانوں گا؟ اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کے نام کیسے جانوں گا؟ اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی۔ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی۔ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، کہا میں سب جانتا ہوں۔ یہ کیوں جانتے ہیں؟ دست قدرت حضور کے کندھوں پہ آیا۔ وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ تلمیذ رحمان ہے، میں نے پڑھایا ہے۔ تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شے مخفی، محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نقاب بھی الٹ دیا، جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شے باقی پیچھے رہ گئی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں دی۔